مخلوق کے تخلیق ہونے سے پہلے کا شروع ہے۔ اس پر حدیث شاعر ہے کیونکہ خود رب کائنات فرماتا ہے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ جس طرح میں اپنی ثنا خود کرتا ہوں اس طرح میری ثنا کوئی نہیں کرتا۔ رب کائنات خود فرماتا ہے کہ جس طرح میں اپنی ثنا خود کرتا ہوں اس طرح میری ثنا کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ ثنا کا سلسلہ، یہ ذکر کا سلسلہ مخلوق کے تخلیق ہونے سے پہلے کا شروع ہے۔ اور پھر اسی رب کائنات نے آقا مدنی تاجدار کی شان میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ جس طرح میں اپنی ثنا خود کرتا ہوں اس طرح میری ثنا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی مان لو، یہ بھی جان لو کہ جس طرح وہ حضور سرور کائنات کا ذکر بلند کرتا ہے اس طرح کوئی ذکر بلند کرتا ہے۔ اور اس نے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ اب آؤ یہ بھی دیکھو کہ وہ اپنے پیارے مدنی تاجدار کا ذکر کیسے بلند کرتا ہے۔ حضرات محترم اب ایک چھوٹی سی بات سنتے جاؤ۔ اس ذکر کو ایسے بلند کیا کہ حضور علیہ السلام کا نام مبارک اپنے نام سے نکلا تو عرش کا مالک محمود ہوا اور حضور علیہ السلام کا نام محمد ہوا۔ پھر اس ذکر کو اتنی رفعت عطا فرمائی کہ اذان دینے والا 5 وقت اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ حضور علیہ السلام پھر اس ذکر کو اتنی رفعت عطا فرمائی کہ خطبے میں اللہ کے نام کے ساتھ پھر اس ذکر کو اتنی رفعت عطا فرمائی کہ کلمہ جو ایمان کی جڑ ہے جس کو پڑھے بغیر ایمان میں داخلہ نہیں ہو سکتا اس میں بھی رب کائنات نے اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام اور اس ذکر کو اتنی رفعت عطا فرمائی کہ سارے اہل عرش، سارے عرش والے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آقا مدنی تاجدار کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہیں محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر سارے عرش پر نام محمد لکھ دیا، سارے عرش پر نام محمد لکھا۔ ذکر کو اتنی رفعت عطا فرما دی کہ سارے عرش پر نام محمد لکھ دیا۔ کسبر جنت کی ہر اینٹ پہ نام محمد لکھ دیا۔ اشجار جنت کے سارے پتوں پر نام محمد لکھ دیا۔ اور یہ تو یہ رہا لوح محفوظ کے مرکز پر بھی لکھا لا الہ الا اللہ وحدہ محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ رفعت اللہ نے میرے نبی کے ذکر ہوا۔ تو یہ تو لامکانی کہانی کیونکہ اس ذکر کو رفعت اور بلندی خود رب کائنات نے عطا کی۔ حضرات محترم اس پر بھی حدیث شاید حدیث قدسی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے جعلت تمام الایمان بذکر کا وہی وقال ایضا ذکر من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، کہ میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ اے محبوب میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر کیجیے۔ جعلت تمام الایمان بذکر کا وہی وقال، میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی کیا اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ لازم ٹھہرا دیا۔ بس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ حضرت محترم حضرت ابو نعیم روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ الہی میں گیا، میں نے عرض کیا اے خالق کائنات مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے سب کا تو نے اکرام کیا، سب کا تو نے اکرام کیا، سب کا تو نے اکرام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا شرط، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین اور ہوا کو مسخر کیا، موسیٰ علیہ السلام کو تو نے کلیم بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو تو نے خلیل بنایا۔ رب کائنات تو نے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب میں نے ان سب سے تمہیں بلند و بالا مرتبہ عطا فرما دیا۔ مرتبہ کیا ہے کہ میں نے تمہارے ذکر کو رفعت عطا فرما، میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا۔
تمہارے ذکر کو بلند کریں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر بارگاہ رسالت میں اور فرمانے لگے کیا آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات نے آپ کے ذکر کو رفعت کیسے عطا فرمایا، کیسے بلند فرمایا؟ حضور علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکرت معی، اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ۔ اللہ نے پورے ایمان کو آپ کے ذکر کے ساتھ اپنی ذکر کی معیت میں لازم کر دیا ہے اور آپ کے ذکر کو اپنا ذکر دیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا رب کائنات نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ جیسے میں اپنی ثنا، رب کائنات فرماتا ہے کہ جیسے میں اپنی ثنا خود کرتا ہوں ایسے میری ثنا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اذا ذکرت اب یہ اذا ظرف زمان ہے۔ ظرف زمان کیوں ہے؟ کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہر زمانے میں بلند ہے، ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ جیسے اللہ رب العزت کی ثنا، جس طرح اللہ رب العزت خود اپنی ثنا فرماتا ہے اس کی مثل کوئی اس کی ثنا نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کی مثل کوئی حضور کا ذکر نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان کے اندر یہ لازم کر دیا کہ اللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اللہ کے ذکر کی معیت میں آپ کے ذکر کو ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ اللہ رب العزت نے لازم کر۔ تو یہ رفت اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو عطا فرمائی۔ اور حضرات محترم، حضرت کعب احبار ایک روایت کرتے ہیں، آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی، وسیع میں حاضری لگا رہا ہوں۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو، اے میرے بیٹے میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو، بس خلافت کو تقوی اور یقین محکم کے ساتھ، تم میرے خلیفہ ہو، خلافت کو تقوی اور یقین محکم کے ساتھ پکڑے رکھنا، اور ایک اور بات یاد رکھنا اپنے پلے باندھ لو بیٹا، یہی نجات کا باعث ہے کہ جب بھی تم ذکر خدا کرو، اللہ کا ذکر کرو تو اس کے متصل ذکر مصطفیٰ دی۔ سب کے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے متصل اس کی معیت میں ذکر مصطفیٰ دی، کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام یہ نام مصطفیٰ، یہ نام محمد سارے عرش کے ستون پر لکھا ہوا ہے، اور کب دیکھا ہے؟ جب میں روح اور مٹی کے درمیان، میں نے عرش کے سارے ستونوں پر نام مصطفیٰ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کب دیکھا ہے؟ جب میں روح اور مٹی کے درمیان۔ پھر میں نے آسمانوں کی سیر، آسمانوں پہ نظر ڈالی تو مجھے کوئی بھی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں نام محمد۔ پھر میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا، جب میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے برآمدوں میں، سارے بالا خانوں میں، سارے محلوں میں، محلات پر نام محمد، حور و غلمان کی پیشانیوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان نام محمد، شجرے طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر نام محمد۔ بیٹے جب بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو اہل عرش حلقت کرتے ہیں۔ جب بھی اہل عرش کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ساتھ ذکر مصطفیٰ، تو یہ تو لامکانی ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر کیا۔ یہ رفت ہے تو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی حضور علیہ السلام کی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری سازی کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اسی طرح ہمیں حضور علیہ السلام کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹا شعر عرض کروں گا پھر اجازت چاہوں گا۔ حق جلوہ گر سے طرز بیان محمد است، حق جلوہ گر سے طرز بیان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد، تیرے قضا در ترکش حق است، تیرے قضا در ترکش حق است،
لیکن کشاد عام بزبان محمد۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
صاحب ذالب دربار میں کرسیاں سجادہ نشین اعلیٰ مرکزی دربار عالیہ مولانا شریف نہایت ہی واجب برکات سائنسدان گرام مولانا شان قابل ذات احترام علماء کرام خلفائے اعظام دیگر یاران طریقت السلام علیکم آقا قاسم مرشد روشن زمین کاروان عشق مستی نا امین حضرات اکرامی آج کی خدمت میں پہلی نظر یہ ہے کہ خاموش اور بعد بیٹھ جائیں یہ جبہ رسول ہے اور عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت آپ کے سامنے دربار نما ہے ادب کا تقاضا ہے کہ زبانوں کو بند رکھیں خاموشی کے ساتھ نیچے بیٹھ جائیں تو نے کیوں انجمنے ناز میں تیور کرے تو نے کیوں انجمنے ناز میں تیور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हेलो कैमरामैन बैठ जाओ भाई
نظر آیا مازاخ آنکھیں تو بخشش روح ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا حضرات گرامی بارگاہ رسالت مان میں ہدیہ عقید و محبت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد اعظم اکاروی صاحب تمام حضرات روشنی میرے کے ساتھ خیال کروں گا آگے خیال مجھے پڑے گی اللہ 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 لا الہ الا اللہ بھائی جی بیٹھ جاؤ تھلے سیدھے ساڑھے کی
جبریل آئے دھلا دھلائے اے میری جان اے سو جا سو جا سو جا سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم دو جب کے سلطان اللہ اللہ چھوڑ گئی سب آدل دایا سمجھ کے دلے یتیم لائی حلیمہ سادیہ جا کے لائی حلیمہ سادیہ جا کے پیارا رسول کریم نبی جی اللہ 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 رحمت کی جڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے اور جب چاہوں ظہوری کروں روزے کا نظارہ تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے حضرات گرامی اس سراپا حسن خوبی کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت صاحبزادہ پیر زاہد قاسم المعروف پیر غزوی بادشاہ صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جہاں میرے محمد ہیں ادھر جانے دے اب جہاں میرے محمد ہیں ادھر جانے دے روح رضوان نامظفر ادھر جنت پر روح رضوان نامظفر ادھر جنت پر یہ محمد کا ہے منصور نظر جانے یہ محمد کا ہے منصور
ہے ہوائے فتحہ ہوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے ہوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر لے اتر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں عدل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے اعلیٰ حضرت حضور الحاج خواجہ پیر کی عمرف بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر فیصل بادشاہ زاہدی صاحب میرا جاتی ہوں نہ کر منت خواجہ خضر دی اندر آب حیاتی ہوں شوق دا دیوا بال انیرے لبی وسط کھڑاتی ہوں مرن تھی اگے مر گئے باہو جنا اے رمس پچھاتی ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے میرے مرشد اور میرے بزرگ خواجہ خواجگاں اعلیٰ حضرت پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامت برکاتہم کا حکم تھا ان کے حسب حکم کچھ گزارشات پیش کروں گا اپنی حاضری کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم اور ترجمہ اس کا ہرگز نہیں بلا شبہ نیک سارے لوگوں کی کتاب عرش کے نیچے والی علیین میں ہے آپ کیا جانے علیین کیا ہے یہ معجزہ تحریر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اس کے ساتھ ملتی جلتی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے کلا انا کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم ہرگز نہیں بلا شبہ نیک صالح لوگوں کی کتاب عرش کے نیچے والی علیین میں ہے آپ کیا جانیں علیین کیا ہے یہ معجزہ تحریر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا جب ولی ایک صالح انسان اس دنیا سے پردہ فرماتا ہے تو ایک فرشتوں کے جلوس آتا ہے اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو کستوری کی خوشبو اٹھتی ہے یہاں میں بیان کرتا چلو جب خواجہ خواجگاہ غوث سے زماں خواجہ قاسم موڑوی کو 12 یا 13 سال کے بعد قبر سے باہر نکالا گیا جب انہوں نے ارشاد فرمایا خواب میں 15 اپنے خلفاء اور اولاد کو اشارہ فرمایا تو ان کو جب ان کا جستے پاک جب قبر سے نکالا گیا تو ان کا لباس کفن پاک ویسا ہی تھا اور ان کے چہرے پر پسینہ تھا ان کی داڑھی بھی ویسے ہی تھی اور ان کی قبر سے کستوری عنبر سے بھی زیادہ پیاری خوشبو اٹھ رہی تھی کہ پورے 4 رسول پھیلے گی میرے والد صاحب اور یہ میرے چاچا جانے بیٹھے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں یہ روایت کر کے بتاتے ہیں وہ یہاں موجود تھے اور وہاں ایسی خوشبو اٹھی جو دنیا کی خوشبو تھی نہیں واللہ وہ جنت کی خوشبو تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح قبض کی جاتی ہے وہاں سے کستوری کی خوشبو اٹھتی ہے کستوری کی خوشبو کستوری اور عنبر سے بھی پیاری خوشبو اٹھتی ہے اور اس کی روح فرشتوں کے جلوس میں اس کو لے کے عرش کی طرف جایا جاتا ہے جب عرش کی طرف وہ جلوس اٹھتا ہے یہ کاروان اٹھتا ہے یہ شان کے ساتھ اللہ کے ولی کی شان دکھائی جا رہی ہے خواجہ قاسم موڑوی کی شان دکھائی جا رہی ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کی شان دکھائی جا رہی ہے دادا گنج بشکر نجویری کی شان دکھائی جا رہی ہے جب ان کو جلوس کے ساتھ عرش کی بلندیوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے یہ رفعت و بلندیوں کا سفر ہے جنہوں نے اپنے کلیجے اللہ کے ذکر کے لیے جلا دیے جنہوں نے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر میں تر کر دیا جن کے دل میں خدائی اللہ کے اور کچھ بھی نہ تھا غیر اللہ نہیں تھا لیکن اے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر نہیں اللہ کے ولی غیر نہیں اس سے مراد یہ ہے انہوں نے غیر اللہ کو ترک کیا غیر اللہ یعنی دنیا
دنیا کی خواہشات کو ترک کیا, دنیا کو ساتھ لے کے چلتے تھے, لیکن دل میں سوائے اللہ کے کسی کو جگہ نہ دی. یہی الہی انت مقصودی وردا کا مطلوبی, یہی صوفیہ کا پیغام ہے. الہی انت مقصودی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مقصود ہے, وردا کا مطلوبی اور اس کی رضا ہی چاہیے. اس لیے صوفیہ کی زندگی گزرتی ہے. یہی خانقاہی نظام کا یہ جو ہے یہ بنیاد ہے, اسی پہ خانقاہی نظام کھڑا ہے. الہی انت مقصودی وردا کا مطلوبی. وہ جب جلوس عرش کی طرف جانے لگتا ہے, آگے ایک اور جلوس فرشتوں کا آتا ہے, کہتے ہیں یہ کون ہے تمہارے ساتھ, یہ اللہ کا ولی, یہ پیارا کون ہے جس کا چہرہ اتنا دمک رہا ہے, اتنا روشن ہے. آپ وہ آگے سے کہتے ہیں یہ فلاں ہے, فلاں جگہ سے آیا ہے, مولا شریف کی وادی سے آیا ہے, یہ خواجہ قاسم مولوی ہے جس نے 80 سال اللہ کا درس دیا, اللہ کا درس دیا, ذکر سب کو یہ درس دیا کہ اپنی زبانوں کو ذکر میں ترک کر دو, خیالات دنیا, خواہشات دنیا کو ترک کر دو. یہ وہ اللہ کا ولی ہے. جب وہ کہہ جاتے ہیں یہ اللہ کا ولی آسمان کی طرف جا رہا ہے, جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو آگے آنے والے فرشتے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لبیک ہو تم پہ, لبیک یا سیدی, لبیک ہو لانے والوں کو, لبیک ہو جانے والے کو بھی. اور جب عرش کی طرف لے کے جاتے ہیں تو عرش کے نیچے سے علیین کی کتاب نکالی جاتی ہے. وہ مرزدہ کتاب جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے صالحین کا نام لکھا ہوا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بروز محشر اپنے مریدوں کو بھی, اپنے محبان کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. تو خواجہ ابوالحسن خرقانی جو نقشبندیوں کی شان ہے, سیدنا بایزید بسطامی جب خرقان کی سرزمین کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں بند کر کے ایسے سانس لمبی لکھتے تھے تو مریدین پوچھتے تھے ایسے آپ کو کیسی کس کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے تھے میں اپنی سرزمین خرقان سے ایک ایسی خوشبو محسوس کرتا ہوں جو ایک مرد کلندر کی خوشبو ہے جو مجھ سے 3 درجے آگے ہے. نقشبندیوں کی شان سیدنا ابوالحسن خرقانی فرماتے ہیں جس نے میرے نام سے محبت کر لی بروز محشر میں اس کی بھی شفاعت کروں گا, اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ. وہ نقشبندیوں کی شان دیکھیے, سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر سب نے بیعت کی. اور نقشبندیہ شان جس طرح سب اماموں کے اندر امام ابو حنیفہ ہیں, جیسے سب صحابہ کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق ہیں, ویسے ہی سب سلاسل کے اندر نقشبندیہ سلسلہ ہے. تو ابوالحسن خرقانی فرماتے ہیں بروز محشر مجھے نور کے فرش میں بٹھایا جائے گا اور میں اپنے محبان و مریدین کو بھی اس میں بٹھاؤں گا. تو لوگوں وہ کوئی مریدین اس وقت کے نہیں تھے, ہمارا سلسلہ سیدنا ابوالحسن خرقانی تک جا ملتا ہے تو ہم بھی انہی کے مریدین سے ہیں. تو بروز محشر ہم کو بھی اس نوری فرش میں بٹھایا جائے گا. لیکن معاملہ یہ ہے, ایک دفعہ اس بات پہ ختم کرتا ہوں, ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. توجہ مانگتا ہوں, جب حاضر ہوئے تو اس میں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ, انہیں اداس پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا بات ہے, کیوں اداس ہو؟ آپ نے فرمایا صحابی رسول نے, بات سوچئے, دنیا والے دنیا کی سوچ رکھتے ہیں, دولت کی سوچ رکھتے ہیں, کوئی کیا سوچ رکھتے ہیں, کوئی کیا سوچ رکھتے ہیں. جو کہ شاہ کے رسول کی سوچ دیکھیے, ایک عاشق رسول کی سوچ دیکھیے, مرحبا ایک عاشق رسول کی سوچ. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک خیال میرے دل میں چٹکیاں لے لے کے مجھے ستا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم آپ کے جلوے دیکھتے ہیں, آپ کا نورانی چہرہ دیتے ہیں, آپ کی جیسے نکلتی ہوئی سیاہ کو دیکھتے ہیں, آپ کو دیکھ کے ہمارے غم دور ہو جاتے ہیں, آپ کو دیکھ کے ہمارے دل کو تسکین ملتی ہے. تو جب مر جائیں گے اس کے بعد اے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو انبیاء والمرسلین کے ساتھ ہوں گے, جنت کے نہ جانے کس مقام پر ہوں گے, تو کیا ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو اس وقت ہم آپ کا نظارہ کیسے کریں گے؟ یہی خیال مجھے ستا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ سے یہ بات, یہ آیت نازل ہوئی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے, جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام و اکرام فرمایا, اپنا قرب عطا فرمایا. اور یہی لوگ ہیں جو انبیاء والمرسلین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. کتنے ہی اچھے لوگ ہیں, کتنے اچھے ساتھی اور ہمدرد رفیق ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطِيعُ اللَّهَ وَيُطِيعُ الرَّسُولَ, یعنی
यानी अल्लाह ताला की अताअत करने वाले। और अल्लाह ताला की अताअत कैसे होती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने से। तो वो लोग सालीन के साथ होंगे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपने वजूद के ऊपर तारी कर देंगे, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक काम को उसमें अमल पैरा होंगे। तरीकत का मामला शरीयत से नहीं जुदा, शरीयत का मामला तरीकत से नहीं जुदा। जो शरीयत पे अमल करेगा तभी तरीकत की लज्जत को पाएगा, जो शरीयत पे अमल करेगा तभी शरीयत तरीकत के इरफान को पहुंचेगा। और हज़रत मौलाना ग़ज़ाली फरमाते हैं तरीकत शरीयत से जुदा नहीं, शरीयत तरीकत से जुदा नहीं। और जो इस रास्ते को पकड़ लेता है एक वक्त ऐसा आता है अल्लाह ताला से मारिफत अता करता है। और मारिफत वो है अल्लाह ताला इल्म अता करके उसके आगे से पर्दे उठा दे देता है। जब तक रूई सिरी अखबार खफा से पर्दे उठ जाते हैं वह जो सुल्तान अस्कार करने लगता है। जब हकीकत का साहिर होती है अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार उस वक्त उसे समझ आता है, इरफान उस वक्त मिलता है जब हकीकत के रुतबे पे अल्लाह ताला उसे बैठा देता है। तो फरमाते हकीकत वो है जो शरीयत की हकीकत है। तो हमने यही पैगाम लेके जाना है, इलाही अंता मकसूदी मर्दा का मतलूबी। हमने अपनी जुबानों को ज़िक्रुल्लाह से तर करना है, हमने इश्क व मस्ती के पैगाम को नफरतों को मिटाना है। हमने जिस दिल में नफरत और बुग़्ज़ और हसद और कीना होगा उस दिल के अंदर मोहब्बत नहीं समा सकेगी। पहले अपने दिलों को मोहब्बत पाकीज़ा कीजिए और दिल की पाकीज़गी हासिल करने के लिए ख्वाजगाने मोराशी के नक्शे कदम पे चलिए, उनके एजेंडे को पकड़ लीजिए। उनका एजेंडा इसमें ज़ात ज़िक्र इसमें ज़ात है, उसको ज़बानों में परोछ दीजिए और उसका असर आपके ऊपर ऐसा ज़ाहिर हो, ऐसा तारी हो कि जहाँ भी जाए ख्वाजगाने मोराशी के मुरीदैन होकर पहचाने जाए। आप सफ़ीर इश्क़ मुस्तफ़ा हैं तो सफ़ीर इश्क़ मुस्तफ़ा बन जाइए और जहाँ भी जाइए इस मैसेज को करिया और नबी दिलाना है। अल्लाह हमें और आपको सभी को मान दे। इमाम अल-आरफीन हजरत पीर आफताब अहमद कासमी रहमतुल्लाह तआला अलैह के फर्जंदे जमान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर डॉक्टर फजील अयाज कासमी साहब तशरीफ फरमा होते। बायस से बरकत बन जाता है, हुज्जत नहीं बनता, वो बायस से बरकत बन जाता है। और फिर उसके अमल पे जो अमल करता है तो उसकी राह पे चलता है वो भी बायस से बरकत बन जाता है। तो फिर नबी की जो है वो एक नबी जो है जब एक वली की ज़ियारत के लिए जाता है, ये कुरान का तज़किरा कि वली की शान किस तरह है। सैयदना मूसा, ये मुख्तसर था हवाला कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम रब के नबी हैं और एक नबी जो है एक वली की ज़ियारत के लिए जाता है। ये कुरान की नस्स से साबित होता है। तो फिर ये शान कितनी बुलंद कि उसका एक हवाला सिर्फ आपके ज़हनों में डालने के लिए कि आपका ताल्लुक जो है औलिया के साथ है, अहलुल्लाह के साथ है, सूफिया के साथ है, मेरे नबी के गुलामों के साथ है। और जिनका ताल्लुक जो है नबी के गुलामों के साथ होता है वो हमेशा आबाद हो जाते हैं, वो बका की मंजिलों पर चले जाते हैं। अगर बनी इसराइल का वली उसे ये मकाम मिलता है तो सोचो जिसकी खातिर कायनात को सजाया गया है, आदम से लेकर ईसा तक नबूवतें तकसीम की गई है, उस आका मदनी कायनात का जो गुलाम बन जाता है उसकी क्या शान बड़ा है, हमारी सोचों से भी बड़ा है। और यूशा बिन नून जो है वो एक खलीफा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो जाता है साथ मछली को तल के ले जाता है ना, तल के ले जाता है। ये मुख्तसर बात लंबी है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तो जब आगे जाते हैं तो भूख लगी, कहा खाना ले आओ। तो कहने लगे, गुलाम कहने लगा कि वो जो अजसद आपने मांगा था उससे पहले ही जहाँ दो दरिया गुजरते हैं वहाँ से मैं गुजरा तो वहाँ वो जो चली हुई मछली थी वो जिंदा हो गई। ये कुरान का वाक़या है ना, बनी इसराइल का वली है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें उसी जगह की तलाश है, उसी जगह की तलाश है, वही मकाम वलायत है जहाँ पे दो दरिया मिलते थे और जहाँ पे सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम या खिज़र अलैहिस्सलाम जहाँ पे वज़ू आपने फरमाया और वज़ू के पानी के इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं और जो फजा है उस फजा से वो अल्लाह का वली गुजरा, वहाँ से वो जब गुजरे तो मछली मुर्दा जिंदा हो। बनी इसराइल के वली में ये शान है, वो मछली को जिंदा करता है। तो मेरे नबी के गुलामों जो है गुलाम औलिया उनकी क्या शान होगी।
एक ये हवाला अपने ज़हनों में रखो, आपका आना बे मकसद नहीं होगा, खुदा की कसम बाप शरत है। इसका तज़किरा कुरान में रब्बे कायनात ने फरमाया है। और दूसरा तज़किरा असहाबे कहफ का ये सब ने सुना होगा, लेकिन मैंने अपने मौजू के लिए इस कुरान की अजमतों के हवाले से इसे चुना है। और वो भी अल्लाह के वली थे। उस वक्त के बादशाह पे वो जालिम था ना, वो जुल्म करता था। उन्होंने सोचा आओ हम पनाह कर ले, किनारा कशी कर ले, गार में अल-मुख्तसार गार में पनाह ले लेते हैं। और एक पीछे जो संगत में वो कुत्ता भी साथ था। और इस वाकया को इमाम राजी ने, तिबरानी ने, इमाम बैकी ने और इमाम कुर्तुबी ने तो कमाल कर दिया। सबका एक ही मौजू था। और उन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज में कहा, जब वो वली जा रहे थे ना आगे आगे बनी इसराइल के, कुत्ता भी पीछे जा रहा था। उन्होंने कहा तू क्यों जा रहा है, उसे पीछे कर दिया। तो उसने अल्लाह की बारगाह में दर्दनाकर ये आवाज दुआ किया, मौला की मुझे भी ज़बान दे दी। जब उस कुत्ते को ज़बान मिली, ये सारा कुरान में तज़किरा है। कहते हो वलियों की शान, रब के वली के साथ वफा करता है। कुत्ता निजस है लेकिन वो कुरान का तज़किरा है, शान है औलिया की। तो जब उसको ज़बान दी गई तो उसने अपने दोनों टांगों को खड़े करके कहा, मैं कुत्ता जरूर हूँ लेकिन भौंकने वाला नहीं, मैं औलिया से प्यार करता हूँ। अगर औलिया की संगत से कुत्ते का ये मकाम मिल जाता है तो फिर आज के दौर के इंसान को ये सोचना चाहिए जो औलिया के दामनों से वाबस्ता हो जाता है उसकी क्या शान होगी। ये कुरान में जिसका तज़किरा किया गया है। और फिर वो 300 साल या 309 साल उस गार में रहते हैं, वो अल्लाह के वली गार में रहते हैं। लेकिन कुदरत का ये निज़ाम है कि सूरज जो है अपने वक्त मुकर्रर पे जो है वो गर्दिशें कर रहा है, कायनात का हर जर्रा हर वक्त पे जो मुकर्रर है। लेकिन रब्बे कायनात उस संगत की निस्बत से सूरज को हुक्म देता है, सूरह यासीन को उठाओ तो सूरज मुकर्रर वक्त पे है, लेकिन रब्बे कायनात उन वलियों की मोहब्बतों के सदके उस सूरज को हुक्म देता है कि तू दाईं करवट से मुड़ जाए, वलियों पे जो है ये डूब ना पड़े। देखो रब के साथ संगत करने से, रब के चाहने वालों से संगत करने से ये कितनी बड़ी शान मिलती है, कितनी बड़ी अज़मतें मिलती हैं। तो फिर जो नबी रहमत का गुलाम हो जाएगा, तो नबी रहमत का गुलाम हो जाएगा। बस कम है एक या दो हदीस इन औलिया की अज़मतों के हवाले से आप उर्स पे भी आते हो, यहाँ मुश्किलें भी जीतते हो, तो खाना भी नहीं मिलता, लेकिन जब मिलते हो तो चेहरा चमकता हूँ। के सीने में मोहब्बत है ना, जिसका फारूक साहब ने कहा मोहब्बत और इश्क ये बड़ा लंबा मौजूद है। इसके लिए जो है अपनी जान भी देनी पड़ती है, अपना माल भी देना पड़ता है, अपना फिक्र भी कुर्बान करना पड़ता है, अपना ख्याल भी कुर्बान करना पड़ता है। जो करता है तो वो बता को पहुंच जाता है। हदीसे बाद में आता है और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा जो तरह से रवायत है, एक हदीस दूसरी हदीस दूसरी रवायत है। और उसमें तिबरानी ने, इमाम बैकी ने और तिरमिज़ी ने इसे वाक़ई में अपने लिखा है। और हदीस में बात ये है, ये बड़ी सुनने वाली हदीस सुनो। और मुस्लिम और बुखारी में हदीस है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, मेरे नबी रहमत ने अपनी नूर वाली ज़बान से ये कहा है, जिस ज़बान से कुरान के जो है वो नूर के अल्फाज निकलते हैं, उसी ज़बान से मेरे आका की हदीस बात भी निकलती है। और मेरे आका नूर वाला आका फरमाता है, कमरी वाला आका फरमाया कि जो है मेरे उम्मत के जो वली होंगे 70,000 ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब और किताब से जन्नत में चले जाएंगे। इतना भी नहीं कि उनके साथ एक 1,000 जो होगा वो भी जो उनकी संगत में बैठा होगा। जिस तरह आज आप जो है हज़रत पीर साहब की संगत में बैठे हुए हैं, ख्वाजा कासिम की संगत में आए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की संगत में आए हैं, इमाम उल आरिफीन की संगत में बुलाए हैं, तो कहा जो तेरी औलिया के जो संगत में होंगे वो भी उनके साथ 70,000 बगैर हिसाब और किताब। कितनी बड़ी शान है। और इसी हदीस को इमाम बुखारी ने लिखा है, उसने 70 मुस्लिम ने लिखा है। इमाम बुखारी ने कहा कि 7 लाख बगैर हिसाब और किताब। औलिया की शान है, मेरे आका के गुलामों की ये शान है। और इसी के हवाले से दूसरी हदीस बात हज़रत दुर्दा से ये रवायत है और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। और आप ये फरमाते हैं कि जो हजूर बैठे हुए कहने ने फरमाया आपने कि मेरी उम्मत में से ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे नूर से चमकते होंगे, जिनके सरों पे जो है नूर के ताज होंगे और फिर मोतियों के ढेरों पे बैठाए जाएंगे। तो पूछा साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन होंगे? कहा मेरे आका ने कहा कि वो मेरी उम्मत के औलिया शान मेरे आका ने फरमाई है। और तीसरी हदीस बात
یہ بھی سیدنا حضرت ابو حریرہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کی اولیاء کی شان دیکھو، میرے حضور کے غلاموں کے اولیاء کی بات سنو، ان میں سے پھر میں اگر وقت ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق، میری گفتگو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی جب سیدنا ابوبکر صدیق کی بات نہیں ہے۔ ہم تو وفا والے ہیں نا، وفا والے بات کرتے ہیں جن سے خیرات لیتے ہیں۔ تو جو ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے وہ اولیاء، ان کی شان یہ بتائی کہ وہ ان کے چہرے نور سے، یہ مختصر مفہوم، چہرے نور سے چمکتے ہوں گے، ہاتھ بھی نور سے چمکتے ہوں گے، عرش کے دائیں جانب ہوں گے، اور اس پہ جو ہے شہید بھی اور نبی بھی رش کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا کہ وہ بھی رش کرتے ہوں گے۔ تو پوچھا وہ کون ہوں گے؟ میرے آقا نے کہا کہ میری امت کے ولی اولیاء کی شان ہے۔ اور میرے دوستو، آج آپ آئے ہو بامقصد آئے ہو، یہ نہ سمجھنا کچھ لوگ کہتے ہوں گے یہ بدعت کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، انہیں تعریف تو بتا دے شرک کی کیا تعریف ہے، بدعت کی تعریف کیا ہے۔ یہ صرف سنتی سنائی باتوں پہ تذکر کرتے ہیں، یہ مزاروں پہ کیوں چلے جاتے ہو، یہ ذکر و فکر کیوں کرتے ہو، یہ بلند ذکر کیوں کرتے ہو، یہ گروہوں میں کیوں بیٹھتے ہو، یہ لنگر اور یہ خیرات یہ کیا ہے؟ میں اپنے آقا کی حدیث کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں، وہ لمبی حدیث ہے، صرف ایک ٹکڑا کہ وہ کملی والا آقا تو سرکار عمل کر جائے، گردن تو کٹ سکتی ہے، خدا کی قسم میرے آقا کے عمل پہ ہم پیچھے نہیں فرماتا ہے، نور مجسم فرماتا ہے، کائنات کا والی فرماتا ہے، جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے، کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ محتاج ہے میرے نبی کی رحمت کا محتاج والا نبی، وہ نبی رحمت فرماتا ہے کہ آپ جو ہے ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، سینکڑوں کی ساتھ اپنے کمپینینز کے ساتھ، اپنے اصحابہ کے ساتھ جاتے ہیں، شہداء احد کی قبر پہ جاتے ہیں۔ آپ آتے ہو نا جھنڈا لے کے، جماعت کی شکل میں ذکر کرتے، خواجہ غریب النواز، خواجہ غوث زمان کی مزار پہ آ کے حاضری دیتے ہو، میرے آقا بھی جو ہے قبر پہ جا کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، نبی کو معلوم نہیں، یہ پڑھے تو صحیح پتا چلے نا، نبی کو معلوم نہیں، حضور نے کہا گیس لے آؤ، یہ ممبر لے آؤ، ممبر آیا، سرکار نے بیان فرمایا، بیان ایک کو نہیں ہوتا، اس کا میں کھڑا ہوں، کتنے ہزار کھڑے ہیں، سرکار کھڑے تھے، میرے جانے کا وقت آ گیا، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، یہ میں بالکل صحیح سنا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا، تمہارے درمیان میں تھا، پھر بھی برکتیں تقسیم کرتا، لیکن میرے جانے کے بعد ظاہری طور پہ تم یہ خیال نہ رکھنا کہ میں تمہارے اعمال اور افعال اور عمل سے بے خبر رہوں گا، بلکہ باخبر ہوں۔ تو آج دیکھو کہ آج اس موڑا شریف کی سرزمین پہ اس غوث زمان کے عرص مقدس میں بیٹھ کر جس ولی کامل نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے عشق رسول میں گزارا ہے، ذکر اللہ میں گزارا ہے، 80 سال تک بیٹھ کر اس مقام پر پہنچے ہیں، جو بھی آتا تھا، امیر آئے یا غریب آئے، اچھے کپڑوں میں آیا میلے کپڑوں میں، میرا خواجہ غوث زمان یہ نہیں دیکھتا وہ کس حال میں ہے، اس کے سینے پہ نظر کرتا ہے، جو شان ہے۔ میرے آقا نے کہا میں تمہارے عمل سے باخبر ہوں۔ آج ہم عمل کر رہے ہیں نا، سرکار کے گیت گا رہے ہیں، سرکار کے غلام اولیاء سے وفا کر رہے ہیں، پھر سوچو امت خضرا سے ہم پہ کتنی نظریں کریں۔ آل ٹائم پریزنٹ نبی ہے ہمارا، یہ ذہن میں رکھو گے تو پھر مان لو گے تو پھر ملے گا۔ وہ نبی جس کی آنے کی بشارتیں انبیاء کرتے رہے، اس دور کے علماء کرتے رہے، ارشاد کرتے رہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، if you love me, keep in my commandments۔ یہ یوحنا کا انجیل کا، if you love me, keep in my commandments۔ I will pray for you, and I will pray for you, pray to the Lord, and He will send another counselor, He will send another counselor, and He will be with you forever۔ یہ انجیل میں یوحنا میں اور برناباس میں لکھا ہے کہ جو اگلا میسنجر آئے گا وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مولا کریم ہمیں اپنے آقا کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دوست پاک کی اس مقدس محفل پاک کے صدقے جن خواجگان مولا شریف، جو عنوان ہے خواجگان مولا شریف، ان میں ہم حاضر ہیں۔ مولا کریم ان اس کے فضل و برکات کے صدقے ہمیں آئندہ زندگی میں بھارے نصیب فرمائے، اور ہمارے جہاں جہاں دنیا کو میں سفر کرتا ہوں، ادھر میں پولینڈ کی سرزمین پہ گیا، 250 سال پرانے مسجد میں عبد الفا جان پڑا ہے، وہاں پہ سارے پولش مسلمان، اسی طرح آسٹریلیا میں مختلف جگہوں سے وفا کرنے والے ساتھی آج مجھ سے بعد میں حاضری میں، ان کی بھی حاضری، ہمارا تو ایمان ہے نا، جب ہاتھ اٹھیں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور کرم فرمائے کملی والے کے صدقے سے۔ یہ یاد رکھنا جو کچھ بھی ملے گا
सरकार की गुलामी के सदके, और सरकार की गुलामी का ताज जिसके सर पे है, तुम और हम खुश हैं कि वो नक्शबंदियों का सरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। और ये हदीस का हवाला देने लगा हूँ कि हजरत अबू बर्दा जो है एक दफा हजूर के समैयत में आगे आगे जा रहे थे, पीछे सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, तो मेरे कमली वाले आके ने इशारा करके कहा, ऐ बुर्दा तू किसके आगे जा रहा है? जो कायनात में अंबिया के बाद अगर किसी की फजीलत है तो वो अबू बकर की फजीलत है। अल्लाह फरमाता है हमारा उनसे ताल्लुक है, मौला करीम हमें उनसे वफा करने की तौफीक अता फरमाए, और इस उससे पाक के फज़ल बरकत इसके एक लम्हे के सच्चे मौला करीम हम सब पे करम फरमा दे। है इश्क़ नबी मेरे दिल में समा जाना, है इश्क़ नबी मेरे दिल में समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना। फकीरों को शहंशाही ये अतना सा करिश्मा है गुलामान मोहम्मद का। अल्लाह के गिरानी आज इमामुल आरिफीन हजरत पीर आफ्ताब अहमद कासमी रहमतुल्लाह तआला अलैह के फर्जंदे अकबर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर जहाज़ बादशाह कासमी ज़ाहदी अता फरमाए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जनाब क़िबला आलम आला हजरत आला दरबार आलिया मोरा शरीफ व दीगर साहबजादागान खुलफाए इकराम, मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, भाइयों, बेटों, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं भी कह रहा था कि वो पोलो पहलवान था ना, उसके 3-4 भाई थे, तो जब कोई दंगल आए तो कहता है मैं चारे ना खोल रहा है, असलम ना खोल रहा है, गोगे ना खोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास काफ़ी पहलवान हो गए, अब मुझे वो क्या कहते हैं स्टार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हज़रत भी फरमा रहे थे कि खाड़े में काफ़ी पहलवान है, मैंने कहा ये हज़रत बाबा जी कासिम मोरी और मेरे पीर और मुर्शिद पीर मोहम्मद ज़ाहिद खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये पंडाल है, ये उनका सेंचा हुआ ये गुलशन है, और इस गुलशन में रंग रंग के फूल खिले और हर एक फूल की अपनी खुशबू होगी और हर एक फूल की अपनी एक तारीफ होगी। लिहाजा वो आप देख रहे हैं हर एक फूल की अपनी अपनी जो वो खुशबू जो है वहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन हर एक खुशबू जो है उसका कनेक्शन और उसका लुबे लुबाब या उसका जो कैलकुलेशन है वो हुजूर अलैहिस्सलाम दर पे जा। ये बहुत बड़ी कमाल की है कि सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाशऊर, बड़े मंतकी, बड़े ज़बरदस्त ज़हनों के मालिक हैं सालाना खान, और बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने और बाबा जी खान साहब की निगाह करम का सदका है कि तमाम का फिक्र और तवज्जो जो है वो दीन की। तो ये किसी बुजुर्ग के जिंदा होने की मिसाल है। हुजूर अलैहिस्सलाम जो है उनका दीन जिंदा है, वो जो दीन जो फिक्र वो लाए वो जिंदा है, इसका मतलब है कि वो जिंदा है। जो आपके चाहने वाले हैं इसका मतलब है कि वो भी जिंदा है। उन्होंने जो तबलीग की, उन्होंने जो झंडा उठाया वो भी जो है इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक उसी तरह रहेगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मैं यही बात करूँगा कि जितनी तकारीर हुई हैं, जितनी बातें हुई हैं,
इस सब का मकसद और मतलब यह है कि हम शैतान की पूजा छोड़ दें, हम शैतान की पूजा छोड़ दें और रहमान के पुजारी बन जाएं। सुभान अल्लाह। तभी जाके हम फैज़ान कासिम के मजहर बनेंगे, तभी जाके मुस्तफ़ा करीम के दीन के सिपाही बनेंगे, तभी जाके इस दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। ये बात याद रखें कि इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम ईवल जो ताकतें हैं, द ईवल पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दे आर होल्डिंग द पावर ऑफ द वर्ल्ड, दे आर होल्डिंग द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि हम दीन इस्लाम को अपनी जिंदगी का चिराग, क्या जिंदगी का लैंप बनाएं और उसकी रोशनी में अपनी जिंदगियों, अपनी तारीख जिंदगियों में रोशनी लाएं। तो मैं एक ही बात कहूँगा, 1400 साल हो गए इस्लाम को आए हुए। इस्लाम मजहब नहीं है, दीन है। दीन उसको कहते हैं जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात फराम करे। इस्लाम का मतलब यह है कि जब हम मुसलमान हो गए, इस्लाम को कबूल कर लिया, आपने पूरे लाया अमल को कबूल किया और हम पे फर्ज बनता है कि हम उस पूरे लाया अमल पर अमल करें, अमली तौर पर मुसलमान बने। मसला तभी हल होगा कि 1400 साल में देखें, 35 साल सिर्फ इस्लामिक दौरे हुकूमत है, 35 साल, सिर्फ 35 साल इस्लामिक दौरे हुकूमत है। उसके बाद अब देख ले, मुसलमान एक बड़ी पावर है दुनिया में, लेकिन किसी मुल्क में इस्लामिक हुकूमत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हम मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन इस्लामिक लाइफ को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। अब वक्त है, इस वक्त शैतानी कुव्वतें पावर में है। लूमुनाटी फ्री मेसन तंजीमें जो हैं वो पूरी दुनिया की इकनॉमिक को कंट्रोल किए हुए हैं। उसको हम तभी तोड़ सकते हैं कि हम दीन इस्लाम को पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करें। बस मेरी इतनी बात है। हम इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे होते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला जिधर जाएंगे लोग हमें देखकर उनको ये महसूस हो जाएगा या उनको पता चल जाएगा कि हम किसी वली अल्लाह, किसी मुस्तफ़ा के गुलाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और वहाँ उसके दर पर गए और वहाँ से कुछ लेकर आए, वहाँ से कुछ रोशनी लेकर। ये चीज़ जो है जब तक हम में पैदा नहीं होती, उस वक्त तक मसला हल नहीं होता। अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें, अपने आप में इस्लाम की मोहब्बत और उस पर अमल करने की जो हमारी सलाहियत है उनको हुए कार, तभी मसला हल होगा। सब मुझे घूर घूर के देख रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हुआ जाता है। तो मैं पूरी दुनिया से जितने भी मुरीद हैं नहीं हैं, सब की फरियादें लेकर आया हूँ हुजूर की बारगाह में कि आप तवस्सुत मेरे पीर मुर्शिद मोहम्मद जाहिद खान, क्योंकि मैंने बाबा जी को नहीं देखा, मैंने जाहिद खान को देखा, मेरा पीर जाहिद खान, उनकी बारगाह में पेश करें। वो जाने, बाबा कसम जाने, रसूलुल्लाह जाने, अल्लाह जाने। हमारा काम है फरियाद को पहुंचाना, आगे उनका काम है फैसला। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फैसला अच्छा होगा। ताजदारे गोलड़ा इधर दारा मारना मना है सिर्फ इस महफिल में, क्योंकि टाइम मुख्तसर होता है तो दारा मारने से टाइम ज़ाया हो जाता है। हम नारों के खिलाफ नहीं, और जो 2-3 दिन मजलिस होती है खुले नारे मारो, लेकिन इसमें नहीं मारो कि टाइम की वो जो है उसको बचाने के लिए हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बस दुआ की अपील है। मेरा बेटा जमाल मोहम्मद शाह जमाल कासिम, बेटी और छोटा बेटा, उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा है तो जिया से अपील कीजिए कि हमारे लिए भी दुआ करें। और हमारी वालदा साहिबा कनाडा में है, मेरा छोटा भाई है उधर, उसके साथ उनकी दुआ की दरख्वास्त है। हमारी चची जान, बड़ी चची जान, उनकी भी सेहत ठीक नहीं, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त है। और हमारी छोटी चची जान, अभी वो उनकी भी सेहत नासाज है। इन माइयों के लिए इसलिए दुआ की भीख मांग रहे हैं कि ये माइयाँ जो हैं ये बाइसे रहमत
जब ये मौजूद रहे घर में तो रहमत की कमी नहीं। इसलिए अपील करते हैं और भी जितने लोग बीमार हैं माजूर हैं जो मुश्किल में हैं, सबके लिए मैं हज़रत साहब की बारगाह में अपील करता हूँ कि आप हम सबके लिए दुआ फरमाएं। सज्जाद नशीन आला मरकजी दरबार आलिया मोहल्ला शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुक़द्दसमान अज़ीमुल मरतबत हज़रत शहज़ादगान गुलिस्तान ख्वाजा गरीब नवाज़ मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अक़ीदतमंदान व आशिकान ख्वाजा गरीब नवाज़ और गौस मौलवी, मेरी वाजिब अलैहिस्सलाम माएँ बहनें बेटी, बड़ी कड़कड़ी कड़ाकेदार धूप है और आपके चेहरों में कोई इत्मीनान नहीं, कोई परेशानी इज़्तिराब नहीं है। ये दलील है कि आपके क़ुलूब में ख्वाजा बतहा की मोहब्बत मौजूद है। हम यहाँ हर साल अपने मशाइख ख्वाजगान मोहल्ला शरीफ की बारगाह में अपनी मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए हाजिर होते हैं और ये एक किस्म का ऑडिट है। साल के बाद 6 महीने के बाद लोग आकर बैठते हैं और हजरात ख्वाजगाह नक्शबंद रहमुल्लाह अलैहि अजमईन वो मुलाहजा करते हैं। उनकी तवज्जो की वजह से उनके चेहरों पे जो अकीदतमंदान और मुरीदीन और खुलफा है, उनके चेहरों पे फी वजूह मिन असर सुजूद जो नूर होता है वो फरिश्ते भी उस पे रश करते हैं। सुभान अल्लाह। बिल यकीन मैं समझता हूँ कि आज ये तमाम जमात, ये तमाम नूरी लोग, इनका ऑडिट पास हो चुका है, बारगाह मुस्तफा करीम से पास हो चुका है। आप लोग उसी खुश नसीब जमात और ग्रोह में जाते हैं। वक्त बहुत हो गया, आपकी दुआ का वक्त हो गया है। हिम्मत नहीं रहती, 4 दिन से बैठा हूँ। आपको अभी खिदमत करते हैं कि हमारे तमाम हजरात शहज़ादगान ऑडिट हो गया है और 6 महीने के बाद फिर आपकी आमद है। मुझे एक बात पे बड़ा फख्र है, शायद आप महसूस करते होंगे। वो फख्र ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज की जितनी भी औलाद है वो शरीयत की ताबे है। ये एक मजाका नहीं है, मैं देखता रहता हूँ, बड़ी बड़ी खानकाहों में जाता हूँ, फारगुल बाल कहीं की मशीनी किस्म की दाढ़ी मौजूद है, इसको फिस्क कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सजाम पे चेहरे को देखकर सुभान अल्लाह निकला। यही कामयाबी है पाकाने उम्मत के फैजान की जो आपको तकसीम हो रही है। ऑडिट की मुबारक हो आपको, मैं 1000 मुबारकबाद देता हूँ कि आप मुश्किलातों में, बारिश में, सर्दी में बैठ के कुंदन बन के जब इस जगह 3-4 घंटों से बैठे हुए खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में मुस्तफा करीम देख रहे होंगे, गुंबद खजरा से शुआएं आप पे पड़ रही हैं और हुजूर मुस्कुरा रहे होंगे। आप अंदाजा फरमाएं, जब हुजूर मुस्कुराते रहे होंगे हमारी क्या शान बनती है कि मैशर में बस उनकी रसाई है। जब उनकी रसाई है तो बात अपनी बनाई, हमारी बात बनी है।
ہم یہاں سے لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے منسلک ہیں جن کی مثال نہیں ہے. جتنی مرضی آپ باتیں کرتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ زمین پر نبوت کے بعد ایمان کا، صدق کا، صفا کا، اتباع کا، عشق کا صورت اگر طلوع ہوا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اگر میں 10 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں کیونکہ محنت مندی ہوں قدرتی طور پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم خلافت کے داعی ہیں، ہم ملوکیت کے مخالف ہیں. یہ تمام مشائخ ملوکیت کے مخالف ہیں، اور خلافت کی یہ بات ہے کہ مسافر دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. ہم دو لوگ ہیں. ملوکیت کیا ہے؟ اپنی مرضی سے تصویر کر رہی، امینڈمنٹ کر لیتی، اور کہیں 12:30 بجے نماز اور پڑھی جا رہی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، جمعہ پڑھا 12:30 بجے جمعہ پڑھا. یہ اس کو ملوکیت کہتے ہیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، میں چونکہ ایک ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، ان کی شان و عظمت یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو درمیان روی میں رکھیں. یہ آج کا موضوع نہیں ہے. اولیاء اکرام کا فیضان کتنے 200 سال سے تقسیم ہو رہا ہے، اور صد رحمتیں آپ پہ کہ 200 سال میں دنیا کی ساری سہولتیں جھیل کر بھی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اس سے بڑی کیا دلیل میں پیش کروں؟ یہ جماعت صدیقین کے لوگ بیٹھے ہیں. دعا کا وقت ہے. کشکول اس میں بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے. اس دفعہ قرآن کریم 10,000، درود پاک 1,70,00,000، سبحان اللہ 35 لاکھ، ذکر اللہ لا تعداد، ختم خواجگان 1,50,000 مرتبہ. یہ آج آپ کی محبتوں کے ساتھ ہم خواجگان مولا شریف کی بارگاہ میں پیش کریں گے. سبحان اللہ. اے مدینے والے مجھے بھی چند پھول کرنا عطا کہ میں بھی شامل تھا تیری برات. اب ہم سب براتی ہیں. یہ تحفے حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے جب ہاتھ اٹھیں گے حضور سے ہوتے ہوئی بارگاہ خدا بند میں قبولیت کے عرش پہ جا کر کھڑی ہوگی. کوئی آدمی انشاءاللہ آج محروم نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، حضرت صاحب نے فرمایا، بہت سے لوگ پوری دنیا میں گلوبل، یہ حقیقت ہے، پوری دنیا میں اگر کوئی نام آپ کو ملے گا خواجہ محمد قاسم کا ملے گا. جو لوگ 600 بچتے بلاتے پھرتے ہیں ان کا پنڈی کوئی نہیں جانتا. جو یونیورسٹی کے انبار لگاتے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا وہ کون بندہ ہے. نہ یونیورسٹی ہے نہ کوئی اور بات ہے. اس گجرے میں بیٹھ کے 80 سال کئی لاکھ انسان خدا سے ملایا. 700 خلفائے مجاز تبلیغ دین حنیف کے لیے تمام دنیا میں پھیلا دی. ایک خوبصورت جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. بہت بڑے علامہ آئے، انہوں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو علم بڑا دیا، کیا وجہ آپ نے کتاب نہیں لکھی؟ حضور بلا کے ہو گئے، مسکرایا، فرمایا مولوی صاحب 1 لاکھ قریب لوگ ہیں، انہوں نے لکھا جا میں کتاب لکھا. میں سوچی تھے 750 زندہ کتاباں قوم کے پیش کر چکے. یہ ہے وہ آپ کے شیخ اعظم. مجھے بعض اوقات ان کی جذبات کہتے میں تو اپنے دادا کو غوث اعظم کہتا ہوں، کوئی شک نہیں، مرشد غوث اعظم ہی ہوتا ہے. یہ ان کی تعریف ہے. تو یہ آپ کے بزرگ حضور غوث زمان کے الفاظ ہیں.
ایک اور جملہ حضور نے فرمایا علماء سیال چلے گئے، عمراء گھوڑے چلے گئے، ٹوٹے پچے پاپڑے کاکڑے میرے کو لائے، اور ہمارا کام آتا ہے کہ آدمی بنائے دینے وجودی دور پا کے باہر پہ۔ مجھے ایک دکھ ہے، چند خلفاء کو چھوڑ بنگالی شریف اب تھوڑا سا تار کھا جائے تو وہاں بھی کچھ خوشبو میں یا جو بھی آپ کہہ رہے، لیکن میرے نانا خواجہ غوث زمان خواجہ بن عنایت اللہ رجوی بھی رحمت اللہ علیہ، ایک روایت ہے کہ اپنے مرید خلفاء میں واحد میرے نانا جی ہیں جن کو خواجہ قاسم نے کہا کہ رجویہ والا خان غوث وقت ہے۔ کسی نے کہا کہ جی بڑی سی تعبیر ہو رہی ہے، اس سمجھ سرخی آیا کرتی تھی پٹھی سے، چونا سرخی، جی سن کیا بات ہے جی سرخی نہیں ہے، کام رکا ہوا ہے۔ ہمارے نانا جی نے 100 آدمی لیا، لٹھے کی چادر لے کر، چلو چھوڑے، چادر لے کر روات گئے، وہاں پٹھی تھی، وہاں سے اپنی چادر میں سرخی باندھ کے آگر اس مکان پہ لگائی جہاں آج یہ ہے مرید صادق۔ کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ میرا نانا جی سوائے اس دربار کہیں اور گئے ہو۔ یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے کہا تھا اس شرط پہ کھیلوں کی پیا پیار کی میں بات عجیب لوگ تھے خلفاء کو میں دیکھتا ہوں جب، اس لیے یہ بات کرتا ہوں پیر گمکور رحمت اللہ علیہ، ان آج تک موڑے والے کا نام پاس رکھا ہوا ہے، اور نام مٹنے سے نہیں مٹتا، لوگ مٹ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے جس طرح کھائیے اس طرح گن گائیے، اس لیے سگیو اسی تا گن کھانے اسی نمک ہلانا۔ دوستو ڈٹے رہو، دین پہ محکم رہو، نماز کی پابندی کرو، فی وجوہم اثر السجود، آپ کے چہروں سے چہرہ سجدوں کے نور ٹپکتے ہوں، اور ہم دیکھیں کہ سلطان موڑی کی بڑی چلے فرمایا بچہ خدا میں کی نور معرفت سمندر نے کنارے بٹھایا، چڑھایا اس کی رنگ کے میں بال پر چھوڑیا، کوئی کسے چھٹیا، کوئی گلدنے تک پہنچیا، کوئی بمشکل گھر پہنچیا، پھر کوئی اور گل یاد کو پاگڑی مہندی کو لیا۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ایک آدمی کو بہت پڑھ آدمی تھا، کہنے لگے ایک تمہاری بھی میں خلافت دینا، اس کی دیر تاکی نہ سمجھی، میں تو کی تخت سلیمانی عطا کر دیتا۔ اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے، آپ کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کی عقیدت کو سلام کرتا ہوں۔ بہت سا اتنی گزر گئی ہے، خدا جانے کب بلاوا آ جائے، یہ حسرت رہتی تھی، اب سکون ہو گیا ہے، یہ مشعل ہمیشہ روشن رہے گی، اس لیے کہ خواجہ نے 80 سال یہی دعا کی، یہ مشعل روشن رہے۔ میرے خواجہ غریب بنواز میں اس کا گواہ ہوں، سن رہا ہوں، آخری ایام میں پنڈی جانے لگے، بڑی ترنگ سے کیسے کو لے رہا ہے، صدا میں خان محمد عربی دے، پی پی کے جمن مستان محمد عربی، مست ہو گئے۔ پھر ایک اور دوانا دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری، اور دوانا دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری، کلمہ شہر شکر تو رہا، کلمہ لوگ عرشتوں آیا، پڑھ دی دل کر ساری، جو کھلے رہن صدا میں خانے، یہ آخری ایام میں یہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے دعا کی، وہ آج آپ کو دے کامیاب ہو گئے، بہادر ہو گئے۔ جو تیسری بات یہ ہے کہ نظار غوث المعظم خواجہ غریب النواز کی تزہین و مرمت شروع ہے، اور عنقریب وہ انشاءاللہ
کہ برادان نشے سے انہوں نے اکیلے یہ بیڑا اٹھایا پیر احمد فاروق صاحب نے، اور اس کا کام انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بنے گا۔ اس میں چونکہ میں کہوں کہ وہ اکیلے کھڑے تھے وہ بات نہیں تھی، بلکہ رفقا بھی موجود تھے، ان میں نواز شجاع صاحب، شہباز صاحب، حاجی اقبال صاحب، شوکت صاحب، طفیل صاحب، وکاس صاحب، مجید صاحب، خالد صاحب، ماجد صاحب، یہ ان کے ساتھ رہے۔ تو اب یہ مرحل آخری میں ہے، اس لیے بات تو نہیں بہت اور کچھ تھی، لیکن ابھی میں اس کو اس پہ چھوڑتا ہوں کہ میرے بیٹے نے عزم کر لیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ میرے جتنے پیارے میرے نور نظر روزے بادشاہ ہو گئے، جتنے ہو گئے، امام العارفین کے فرزند ہیں، میرے بڑے بھائی جان، میرے دوست، میرے ہر سفر کے ساتھی پیر قمر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ سارا یہاں پولیسستان بیٹھا ہوا ہے، ان کی مہک آپ کے سامنے ہے، اور ہماری بھابھی کینیڈا میں ہیں، ایک دونوں بھی کینیڈا میں، ان کی والدہ بھی۔ آپ کو ایک بڑی دست بات بتاتا ہوں، نہ بتاؤ تو مجھے تکلیف ہو، سنیں گے؟ میرا پوتا چھوٹا 3 سال کا وہاں نئے مکان میں تیسری منزل سے نیچے گیا اور لوہے کے تینوں پہ گرا، لوگ دوڑتے لگے، دیکھا کہتا ہے دادا جی کیا مجھے اٹھاتے کیوں نہیں؟ موجود ہے یہ فوٹو لوگ بھیج رہے ہیں اس کے، تو وہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں، یہ ڈر سب کہنے لگے اس حفاظت کو کہ اور چیز ہے، داتا وہ نہیں ہے، دودھ نہیں پیتا، چلتا رہتا ہے، ہر آدمی کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ باہر کہا ہمیں ان سب یہ اس کے ماموں ہیں، میں اس کا دادا ہوں، یہ والد ہے، تو یاد اگر یہ نہ ہوتا تو چیز تو اسی کی ہے، مگر حیران اس بات پہ کہ شاید فرشتوں نے اٹھا کے اس کو پایا۔ یہ آپ کے نوٹس میں یہ بات آ رہا ہے، آپ دعا کا وقت ہے، ختم پاک ہے، آپ اس طرح اٹھے کہ ہم سارے گداگر ہیں اور جس صحیح کے دروازے پر جا رہے ہیں اس نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا، اور ہمارا اس بارگاہ میں پیش کرنے والا صحیح یہاں سے لے کر یہ جتنی لوگ ہیں، میں کیا عرض کروں، اوپر جا کر خدا کی بارگاہ، لیکن سب سے بڑی اس بارگاہ میں پیش ہونے والی گنبد خضرا ہے۔ اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو الوداع کہتا ہوں۔ دعا کے بعد سب لوگ منزل پہ جانے کے لیے یہیں سے الوداع ہو گئے، جو لوگ مجھے نہیں مل سکے وہ دربار میں حاضری دے، یہی خوبصورت سی بات بنتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد اصحاب محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، یہ جتنا خط پڑھا گیا ہے، جتنی تیری کلام پڑھی گئی، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا گیا، اسی درود کے ادب سے حضور کا جبہ اقدس، حضور غوث زمان کی دستار فضیلت تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور یقین ہے اس کے بعد ہماری کوئی مراد ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ الہی تیری بارگاہ میں اتنے قرآن کریم، اتنا درود و سلام پڑھ کے اس کا ثواب تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں، ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہم سر دو جہاں محمد مصطفیٰ کی ان کے وسیلہ سے تمام انبیاء، صحابہ اکرام، تبع تابعین، سب صالح مجدین، چشتی قادری ویسی جابر بندی رضوان اللہ علیہ مصطفیٰ پیش کرتے ہوئے بلا کسی رکاوٹ کے، بلا تخصیص، بالخصوص خواجگان موڑا شریف حضور غوث زمان خواجہ محمد قاسم صادق، حضور غوث المعظم خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب مولوی، حضور امام العارفین، ہمارے بڑے بھائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آفتاب احمد قاسم، حضور خواجہ پیر قمر پاچا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ الہی کے درجات کو بلندی نصیب فرما، الہی انہی کے طفیل سے تیری بارگاہ میں ملتمس ہوں
बिल-यकीन हम वो लोग हैं कि हम तेरे बगैर कहीं नहीं जाते। हमारा मंशूर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझसे आज मांगते हैं, तेरे मुस्तफा करीम के वसीला से मांगते हैं, इन पाकान उम्मत के वसीला से मांगते हैं, इन जुबा अक़दस की वसीला से मांगते हैं। इलाही की सबकी दीनी, दुनियावी, ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी परेशानियों को दूर कर। इलाही औलाद को औलाद अता फरमा। इलाही तंदुरुस्त को गनी फरमा। इलाही जिनकी औलाद उनको औलाद को साले और नेक फरमा। इलाही सब जमात में इफ़्फ़त माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे जो इस गर्मी में चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, इलाही उनके दामन में दौड़ पर दे, सारी मुरादें पूरी फरमा दे। जो नहीं आ सके या अल्लाह उनकी हाज़िरी भी कबूल फरमा। इंडिया से डॉक्टर शुजात सरूर ने आज फोन किया, कल भी फोन किया, हिंदुस्तान में बैठ के रो रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी हाज़िरी भी कबूल फरमा दे। है अल्लाह, इस खत्म पाक के तो खैर जितने भी उम्मत रसूल करीम के फौत हुए उनको रहमत फरमा। हमारे मुल्क में इस दफा 2 वाक़े हुए। एक सुबताज साहब कश्मीरी बाजार फौत हुए, हज़रत वाले साहब के बहुत गुलामों में से समझ लें, और एक हमारे साहूकार साहब या हमारे आटा डीलर कह सकते हैं हाजी चंद साहब वो फौत हुए, और बहुत से लोग फौत हुए। एक बच्चा हमारा वो सरफराज दरबार का खादिम था, बेचारा मस्कीन, वहाँ वो दबा करते हुए कहीं बेचारा उसी जगह हार्ट अटैक की फौत हो गया, ज्यादा घर भेजा उसका। ये बड़ी कामयाब कुर्बानी है बच्चों की। दुआ करें, ऐ अल्लाह मैं तुझसे आज यही तलब करता हूँ, इलाही अब ये जाए तो मुरादों से भरे हुए जाए। मेरे मालिक रास्ते में कोई तकलीफ इनको ना पहुंचे, रब्बे दुर्जान इनकी मुहाफ़ज़त फरमा दे। इलाही कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमा दे, मेरे मालिक फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमा दे। इलाही कुफर को नेस्त नाबूद फरमा, इस्लाम को सर बुलंद फरमा। इलाही तो गफूर रहीम है। हमारे खानदान की जो माएँ हैं, अल्लाह ताला उनको तरक्कियाँ दे, सेहत दे, आफियत दे, उनको अपनी औलादों की खुशियाँ नसीब फरमा। हमारे इनके 2 साहबजादे पढ़ रहे, हमारे ये भी कैडेट कॉलेज में जो बिनात पढ़ रहे थे, बड़े भी बहुत इनके बच्चे उमर ज़ेब तो पढ़ चुके हैं, इसलिए आप बहुत सिर्फ दुआ ही करते हैं। हाँ, अब पीर उमर ज़ेब साहब हैं, हम उनके पीछे चलेंगे, कहीं मुझ पर कोई मुकदमा न कर दे वकील साहब। दुआ करें ये फूलते रहे, फैलते रहे, सदा बहार है। जिस शोबा में लोग हैं, अल्लाह इनके फैज़ से उनको फायदा पहुंचाए। बार दरता होता है मैं खुदा कल बुहा कर लिफ्ट पहले। कोई और भी हजरात है, ये हमारे ये हम भी ऑफर कर रहे हैं सगे लगाने की, पता नहीं कितनों की हमारे पास ऑफर आई है। अल्लाह सब कुछ कबूल करे, सेब दे। अल्लाह ये सारी मसाइल मुझे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। या अल्लाह तेरे सपोर्ट करता हूँ, या अल्लाह हाथ मेरे हैं, लोगों के गलतफहमी में तेरा मुजलब बंदा हूँ। इलाही तेरी जिंदगी होगी, या अल्लाह कोई महरूम न जाए, भरे हुए जाए, सदा बहार जाए। अल्लाह इस गुलिस्तान को खजा से बचा दे। अल्लाह ताला इस चबलिस्तान में मुराशिद को बादे समूम से बचा दे, सदा बहार रहे, खुशबूदार रहे, बहार रहे। इलाही वक्त तू बेदार वादा, तुरा दौलत हमेशा यार वादा। बोले एक बार तू दायम शगुफ्ता, बचश्मे दुश्मनानत खार वादा। या अल्लाह बीमारों को शफा दे। या अल्लाह हॉस्पिटल में है, घरों में माजूर है, बड़ी बीमारी है, अल्लाह उससे शफा दे। इलाही सबसे बड़ी बीमारी जो हम 10 साल से गुजारी, इलाही जालिम हाकिमों से में नजात अता, साले डर हाकिम में अता फरमा। हमारे पानी खुश्क किए गए हैं, हमारे दरिया खुश्क हैं, मुल्क तूफान खुश्की में मुब्तला है, कैद दस्तक दे रहा है, और सरबराह ममलिकत नेहरू की तरह बंसरियां बजा रहे हैं। ऐ अल्लाह हमें अच्छी क़यादत अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह इन्हीं को सवाल करते, कोई बात नहीं। या अल्लाह करम कर, जाइए रंगे हुए जाइए, सिद्दुल्लाह के रंग में लगे हो जाइए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یہ راستہ بنا دے پہلے راستہ بنایا پہلے جائے گا اور اس کے بعد جواب دینا جمال صبح شام صبح شام رات میں راستہ ایسے درد ہونا ایک جگہ کم کرنے زیادہ درد ہونا زیادہ تھکاوٹ نہیں نہیں درد اچھی نہیں کتنے سے تو ہو رہی اوپر دیکھو چھت کی طرف نہیں ہوتا. اچھا سدھو سو کی گال ہوگی کتنے دن تو ہے آجے بھی بخار ایسی لاب بھی کتنی مرض تھی ادھر کر رائٹ آن کرو گولیاں کر دو سر منظرہ بھی ہمارے لیے اس علاقہ دربار علیہ موڑا شریف کے ساتھ جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام
جو مرکزی دربار علیہ موڑاشی میں قاسمیہ زیدیہ فری ہسپتال کا اہتمام ہے۔ میں دربار کے مختلف ملکوں میں جو ساتھی ہیں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اس کی تعمیر میں انہوں نے دل کھول کر حصہ ڈالا، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آقا مدنی تاجدار کی خاص نظر عنایت سے آج یہ مکمل بلڈنگ تیار ہے، اور یہاں پہ ڈاکٹر عرفان صاحب اور دوسرے ساتھی دن رات یہاں کے علاقے کے مریضوں کی خدمات کے لیے حاضر ہیں۔ یہ میرے لیے اور ان ساتھیوں کے لیے بڑا انعام ہے جن ساتھیوں نے اس ہاسپٹل میں حصہ ڈالا۔ الحمدللہ آج یہاں پہ اس علاقے کے غریب لوگ آتے ہیں اور یہاں سے فری میڈیکیشن لے کے جاتے ہیں، دوائیاں بھی انہیں فری ملتی ہیں، اور ان کی سارا معائنہ جو ہے ابتدائی معائنہ بھی اس طرح فری کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک ہمارا مشن تھا، الحمدللہ آج وہ پائے تکمیل ہو چکا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں، اور آئندہ بھی یہ فیضان ہاسپٹل جو ہے قاسمیہ زیدیہ جو ہے اس فیضان کو، جس مشن کو لے کے حضور باجی صاحب چلے تھے، آج وہی مشن جو ہے ان لوگوں کی خدمات جو طبی امداد کے لیے، ان کی ہیلتھ کیئر کے لیے یہ جو ہم نے مرکز بنایا ہے، اس میں مولا کی اور کامیابیاں تھا۔ اور الحمدللہ پچھلے سال جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے رجسٹر میں بتایا تھا کہ more than 7,000 پیشنٹ یہاں پہ آئے ہیں مریض، ان کو ان کا معائنہ، علاج اور دوائی دی گئی ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ عنقریب ہمارا پروگرام ہے یہاں پہ فری آئی کیمپ کا، اور دوسرے بھی کچھ ساتھی کنسلٹنٹ ہیں جو مجھے بس وقت کی کمی تھی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن اب میں کوشش کروں گا دسمبر میں کچھ حضرات یہاں پہ آئیں اور پھر علاقہ کے ساتھ جو مریض ہیں ان کو دیکھا جائے۔ اس کو دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اس میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس مشن کو مولا کی اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ یہ جتنے ساتھی کام کر رہے ہیں یہ بے لوث خدمت کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے آ کر یہاں پہ رہ کر اس ہاسپٹل کو کامیاب کرنے میں دن رات اب سرگرم میں عمل ہیں۔ مولا کریم ان کی خدمات کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، منظور مقبول فرما، اور اس ہاسپٹل کی عزت، احترام اور اس کا وقار اور بلند فرما۔ سونے دیاں چٹھیاں آیاں نے بیٹھے وچ ڈکاں دے، سونے دیاں چٹھیاں آیاں نے جند مک دے مک چلے، اپنے بھی سینے لائے